السلام علیکم ایوری ون، میں وانیہ عباسی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز لائک، فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی نظریں جب تک دانیہ پر جمی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ شاید یہ ٹکراؤ محض اتفاق نہیں تھا۔ ویسے تم نے اپنی دوستوں کے بارے میں کبھی تفصیل نہیں بتائی۔ دانیہ کے چہرے پر پہلی بار کھل کر مسکراہٹ آئی۔ میری دوست سب سے اچھی دوست ہیں، محمل اور انابیہ۔ اچھا، تو پھر ان کے بارے میں سب کچھ سننا پڑے گا۔ دانیہ ہنس پڑی۔ ان دونوں کے ساتھ اتنے قصے ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ پھر کوئی دلچسپ قصہ سناؤ، دانیہ نے کہکہا لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ایک بار ہم تینوں کالج گئے تھے۔ محمل نے بڑی شان سے نئی سینڈل پہنی ہوئی تھی۔ پورا دن وہ ہمیں یہی بتاتی رہی کہ یہ کتنی مہنگی اور کتنی خوبصورت ہے۔ ثنا دلچسپی سے سننے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ ہم تینوں بھاگتے ہوئے اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک محمل کی ایک سینڈل کی پٹی ٹوٹ گئی۔ ثنا ہنسنے لگی۔ اوہ، بس پھر کیا تھا؟ محمل ایک پاؤں میں سینڈل اور ایک پاؤں ننگا لیے چل رہی تھی، جبکہ انابیہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ خود ہی ایک پانی کے گڑھے میں جا گری۔ نہیں، ثنا زور سے ہنس پڑی۔ جی، انابیہ پوری بھیگ گئی تھی اور محمل اسے ڈانٹ رہی تھی۔ جیسے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ بھی پھسل گئی۔ دونوں لڑکیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھیں۔ پھر ہم تینوں سڑک کے کنارے کھڑی ہنس رہی تھیں اور لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم پاگل ہوں۔ ثنا کی آنکھوں میں ہنسی کے آنسو آ گئے۔ تم لوگوں نے واقعی کافی شرارتیں کی ہیں۔ دانیہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ہاں، ان دونوں کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ اس کی آواز میں چھپی اداسی سے ثنا پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے محبت سے دانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کرو، تم ان سے جلد ملو گی۔ دانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں وہ اپنی دوستوں کو بہت یاد کر رہی تھی۔ کافی دیر باتیں اور ہنسی مذاق کرنے کے بعد دانیہ اور ثنا ریسٹورینٹ سے نکل آئیں۔ راستے پر ثنا دانیہ کی باتوں پر ہنستی رہی۔ سچ بتاؤ، تم ہمیشہ ایسی ہی ہو یا آج خاص طور پر زیادہ بول رہی ہو؟ دانیہ نے فوراً جواب دیا، میں تو آج کافی خاموش ہوں۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر یہ خاموشی ہے تو تمہارا بولنا کیسا ہوتا ہوگا؟ دونوں ہنس پڑیں۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سمیہ بیگم نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر بولی، آ گئیں دونوں؟ جی ماما، ثنا نے جواب دیا۔ دانیہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پھر کافی دیر تک وہ تینوں بیٹھ کر مختلف باتیں کرتی رہیں۔ سمیہ بیگم دانیہ سے ملتان حویلی اور سب گھر والوں کا حال پوچھتی رہیں، جبکہ دانیہ بھی بڑے شوق سے سب کے قصے سناتی رہی۔ کچھ دیر بعد سمیہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اچھا اب تم دونوں آرام کرو۔ پھر دانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، ویسے بھی آج تمہارے کالج کا پہلا دن تھا، تھکن بھی ہو رہی ہوگی، تو جاؤ آرام کرو۔ جی پھپھو جان، دانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو پھر کل باتیں کریں گے۔ ثنا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ نائٹ ماما۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ دانیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا اور اندر سے اپنی پسندیدہ ناول نکال لی۔ آخر کار، وہ خوشی سے بولی۔ پورا دن مصروف رہنے کی وجہ سے اسے ناول پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ فوراً بستر پر لیٹ گئی، تکیہ درست کیا اور ناول کھول لیا۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل طور پر کتاب کی دنیا میں کھو چکی تھی۔ کبھی مسکراتی، کبھی حیران ہوتی، کبھی کسی کردار پر غصہ کرنے لگتی۔ ارے، یہ کیا بے وقوفی کی اس نے؟ وہ اچانک بول اٹھی، پھر اگلے ہی صفحے پر پہنچ کر اسی دوران دروازہ کھولا اور ثنا اندر آئی۔ اس کو ناول میں گم دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ دانیہ نے نظریں کتاب سے ہٹائے بغیر پوچھا، کس بات کا؟ اب دانیہ نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس سے دیکھا، یہ ثنا نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، تم واقعی ناولوں کی دنیا میں رہتی ہو۔ دانیہ نے فخر سے کتاب سینے سے لگا لی، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ثنا ہنستی ہوئی اپنے بستر پر جا بیٹھی، جبکہ دانیہ دوبارہ ناول میں کھو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی بھی کسی ناول سے کم نہیں ہونے والی۔ ثنا کافی دیر پہلے سو چکی تھی۔ صرف بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی دانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے ناول میں گم تھی، کبھی مسکراہٹ، کبھی حیران ہوتی اور کبھی کسی کردار کی حرکت پر منہ بناتی، مگر اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وقت کتنا ہو گیا ہے۔ اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ناول بند کیا اور میز پر رکھا گلاس اٹھایا۔ اوہ، گلاس خالی تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ تب اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ یا اللہ، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس نے ایک نظر گہری نیند میں سوئی ہوئی ثنا پر ڈالی۔ اسے جگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ دانیہ نے آہستگی سے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے ہال کی صرف چند لائٹیں جل رہی تھیں۔ دن کے وقت جو گھر ہنسی مذاق اور باتوں سے بھرا ہوا تھا، اس وقت عجیب حد تک پرسکون لگ رہا تھا۔ دانیہ سیڑھیاں اترتے ہوئے خود ہی سوچنے لگی، دن میں تو یہ گھر بہت اچھا لگتا ہے، رات میں تھوڑا ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ پھر فوراً اپنے آپ کو ڈانٹنے لگی، تم کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سیڑھیوں کے کونے میں پڑے ایک لمبے سے پودے کو دیکھا اور چونک گئی۔ استغفر اللہ! اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئی،
پھر غور سے دیکھا تو وہ صرف ایک پودا تھا۔ واہ دانیہ، بہت بہادر ہو تم۔ وہ خود ہی اپنی بے وقوفی پر ہنس دی۔ آخرکار وہ کچن تک پہنچ گئی۔ فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور لمبے لمبے گھونٹ بھرنے لگی۔ اسی دوران اسے باہر لان کی طرف سے کسی کی قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنی رات گئے؟ اس وقت اس نے بے اختیار شیشے کی بڑی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر لان میں کسی شخص کا دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا اور دانیہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھر آئی۔ دانیہ بھی لان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً پلٹنے لگی مگر اسی لمحے کسی نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز باہر نہ نکل سکی۔ ایک دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اتنا مت ڈرو۔ مگر دانیہ کو کہاں سمجھ آنا تھا۔ اس نے فوراً اس شخص کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد کچن کی روشنی میں اس شخص کا چہرہ واضح ہوا۔